محترم قیصر نقی امام صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ قیصر بھائی کی جتنی بھی تحریریں لاجواب، مگر آج جو تحریر انہوں نے کی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، کیونکہ اس میں جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے انفارگیٹیبل وحید مراد مرحوم کے بارے میں لکھا ہے۔ آج میں یہ تحریر پیش کرنا چاہوں گی قیصر بھائی کی اجازت سے۔ تحریر کا بڑا خوبصورت عنوان وحید مراد سے جڑی 5 شہروں کی کہانی، 23 نومبر 2022 کو لکھی، کوئٹہ۔ ٹیلی پرنٹر تب صحافتی ادارے کی بنیادی ضرورت ہوتی تھی کہ اسی کے توسط سے خبروں کا بڑا ذخیرہ ملک بھر سے اخبارات کو میسر آتا تھا۔ اس کی مخصوص آواز اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو خبر کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات کہ آواز یہ بتانے سے قاصر ہوتی کہ اس کے تعاقب میں آنے والے الفاظ کس نوعیت کا پیغام لے کر آ رہی ہیں۔ ایسا اس لیے بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ خبر عام طور پر وصول کنندہ تک پہنچ کر اپنی نوعیت ظاہر کر سکتی ہے، وگرنہ اخبار کے جذبات سے آری مشین اس دن بھی روز کی طرح اپنی مخصوص آواز کے ساتھ کبھی بول اٹھتی اور کبھی خاموش ہو جاتی۔ اس کی ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ہی ڈیسک پر کچھ اور خبروں کا اضافہ ہو جاتا۔ یہ نومبر کی 23 تاریخ تھی اور سال تھا 1983۔ روزنامہ زمانے کے ٹیلی ویژن پرنٹر سے برآمد شدہ تراشوں کے ڈھیر میں چھپی ایک مختصر سی خبر ڈیسک پر آ موجود ہوئی۔ اس پر نظر ڈالتے ہی بے ساختہ یہ انہونی خواہش اجاگر ہوئی کہ کاش یہ خبر درست نہ ہو، مگر خواہشات حقائق کے آگے کہاں اپنا وجود برقرار رکھ پاتی ہیں۔ حقیقت وہی تھی جو اس تراشے میں درج تھی، سو فوری طور پر یہ حوصلہ نہ ہوا کہ اسے اردو میں ڈھالنے کی ذمہ داری لی جائے۔ ساتھ بیٹھے ساتھی اور کراچی یونیورسٹی کے کلاس فیلو طاہر نور کا رد عمل بھی وہ خبر دیکھنے کے بعد مختلف نہ تھا، مگر اخبار کی اشاعت کے لیے مختلف خبروں سے وابستہ ذاتی احساسات کو ہر طور قابو میں رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ فریضہ انہوں نے ہی انجام دینا تھا۔ کوئٹہ کی سرد شام میں اداس کر دینے والی یہ خبر جہاں جہاں پہنچی اپنے اکاڑا کینوس پر رونما ہونے والے ان رنگوں کی کہانی در حقیقت اکاڑا سے شروع ہوتی ہے، اور مڈل اسکول کے طالب علم ہوتے ہوئے اس وقت یہ بات یقیناً نظروں سے اوجھل تھی کہ آگے جا کر اس کہانی نے کتنے مدارج سے گزرنا ہے۔ اکاڑا جیسے چھوٹے شہر میں کم از کم یہ سہولت جی بھر کے میسر آئی کہ سنیماؤں پر لگنے والی فلمیں کہیں دیکھنے سے رہ نہ جائیں۔ نہیں معلوم اس صورتحال کے پنپنے میں وہاں دوسری تفریح سہولیات میسر آئیں کہ سنیماؤں میں لگنے والی فلمیں کہیں دیکھنے سے رہ نہ جائیں۔ نہیں معلوم اس صورتحال کے پنپنے میں وہاں دوسری تفریح سہولیات کا فقدان تھا یا اس عمل میں معاونت بڑوں کے رجحان سے ہوئی۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دونوں باتیں ہی اس سمت میں نتیجہ خیز ثابت ہوئیں۔ پھر انہی سینما گھروں میں سے کسی ایک سینما گھر میں فلم دل میرا دھڑکن تیری نے اپنے اثرات کے حوالے سے اس واسمی ہونے کا ثبوت دیا اور دھڑکنوں نے اپنے جھکاؤ کا فیصلہ سنا دیا۔ اس سطح اور نوعیت کے پسند اور ناپسند کے یہ فیصلے یہ ظاہر منطق سے ماورا اور دلیل سے بالا دکھائی دیتے ہیں، اس لیے انہیں کیوں اور کیسے کی کسوٹی پر پرکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دوران میں کئی دوسری فلموں کو دیکھنے کا موقع بھی ملا، جیسے سدھیر
کہ میں زندہ ہوں، شعلہ و شبنم، ندیم کی آؤ پیار کریں سنگ دل، محمد علی کی آگ اور تاج محل، کمار کی لو ان یورپ اور شریک حیات، اور اجاز کی درد و دیا اور طوفان ان کی چند مثالیں، وگرنہ یہ فہرست قدر طویل ہے۔ یہ طویل فہرست بھی دل میرا دھڑکن تیری کے انتخاب پر کسی قسم کا منفی اثر نہ ڈال سکی۔ یوں دل میرا دھڑکن تیرے کے بعد تم ہی محبوب میرے، ایک نگینہ زندگی ایک سفر ہے، اور افسانہ نے تعلق کی اس کہانی میں مزید رنگ بھرے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اندلیب اور انجمن سے یہ رنگ پختہ قرار پائے۔ اس تعلق نے کیا کیا اثرات چھوڑے، اس کا احاطہ اب شاید اس دور پر ممکن نہ ہو، مگر اس دور کی یہ علامت کافی ہے کہ ماتھے پر بال بکھرانے کا شوق جب اچھا لگنے لگے تو پھر کسی توجیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ کراچی یہ سلسلہ وقت کے ساتھ اظہار کا طالب ہوا تو بات رسائل اور جرائد میں جذبات پہنچانے سے شروع ہوئی۔ سوال و جواب کا گوشہ ہو یا مراسلات کا کالم، ہر جگہ حاضری لازم ٹھہری۔ اس طرح ملک بھر کے اشاعت پذیر لٹریچر تک رسائی کی جستجو میں اضافہ ہوا، اور جہاں جہاں ایسا امکان نظر آیا اس کے حصول کے لیے اتنے ہی ہاتھ پاؤں مارے گئے۔ اسی چکر میں ہفت روزہ کے لیے ہفتے بھر کا اور ماہانہ کے لیے مہینے بھر کا بےتابانہ انتظار معمول ٹھہرا۔ انتظار کا ہدف ان رسائل اور جرائد تحریر بھی تھی کہ کسی اداکار کے لیے کیا لکھا ہے۔ کمپیوٹر کے عہد میں رہنے والی نسل اس کی خواہش پر آج کمپیوٹر لمحوں میں تحریری اور بصرہ معلومات کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ وہ شاید یہ تصور ہی نہ کر سکے کہ اس کی ایجاد سے قبل ہر نوعیت کی ایک ایک تحریر اور ایک ایک تصویر دیکھنے اور پڑھنے والوں کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل سمجھی جاتی تھی۔ اس مخصوص رسائل اور جرائد میں بھی مختلف خیال اپنی ترجیح اور پسند کے مطابق چیزوں کے متلاشی ہوتے، بلا واسطہ یا بالواسطہ مباحث میں اپنے من پسند کے حق میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی۔ ادھر یہ احساس بھی ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں موجود تھا کہ ہیرو کی تنہائی پسندی اور محتاط طرز عمل میڈیا سے دوری کا سبب بن رہا ہے۔ اسی مشاہدے کا غالباً یہ نتیجہ تھا جو ملتان میں ظاہر ہوا۔ ملتان اخبارات اور جرائد میں اظہار خیال کی کوشش یہاں بھی جاری رہی۔ حلقہ احباب میں 3 اور دوست اسی میدان کے شہسوار ہوئے۔ ان میں اختر عباس قریشی ہم خیال تھے، جبکہ طارق اسماعیل جعفر اور سید مہدی حسن ندیم مرحوم اداکار محمد علی کے مداحوں میں سے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس جب اور قوی ہوا کہ اخبارات اور جرائد میں ہیرو کی نمائندگی کیا منصفانہ نظر نہیں آتی، تو ذہن ان تراکیب کے تعاقب میں چل پڑا جن کی مدد سے اس کا کم از کم ازالہ کیا جا سکے۔ اسی وقت اس بات کا قطعی اندازہ نہ تھا کہ یہ عمل مستقبل میں رجحان ساز صورت اختیار کر لے گا۔ شبانہ روز ذہنی مشقت کارگر ثابت ہوئی، اور یہ خیال سامنے آیا کہ منظم ہو کر شاید مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں آل پاکستان وحیدی کلب کی بنیاد رکھنے کا طے ہوا۔ پہلے اس کے لیے کئی نام ذہن میں آئے، جن میں ایک نام فدائین وحید بھی تھا۔ شاید یہ سوچ ان دنوں فلسطینیوں کی نمایاں کارروائیوں سے متعلق نمایاں خبروں کا عکس تھی۔ وحیدی کلب کے نام ہیں، ہیرو کے گھریلو نام ویدو کے صوتی اثرات وحیدی کلب کے نام ہیں، ہیرو کے گھریلو نام ویدو کے صوتی اثرات موجود تھے، سو یہ نام فائنل ہوا۔ اب دوسرا مرحلہ اپنی نوعیت کی اس پہلی تنظیم کے اعلان کا تھا، جس کے لیے 7 روزہ نگار کراچی کا سہارا لیا گیا۔ یہ امر آج بھی حیران کن ہے کہ محکمہ ڈاک کے محدود رابطے کے عہد میں یہ خبر خوشبو کی طرح اس تیزی سے
کیسے پھیلی، کیوں کر پاکستان بھر میں ایک دوسرے سے رابطے ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے فاصلے قربت میں سمٹ آئے۔ جس ہیرو نے اداکاری کی دنیا میں نیا انداز متعارف کرایا، تب یہ احساس تک نہ تھا کہ یہ نئی ریت ڈالنے کا اعزاز بھی اس کے پرستاروں کے ہی حصے میں آ جائے گا۔ خوشگوار رد عمل اس اعلان کے بعد دوسرے فنکاروں کے نام سے بھی تنظیموں کا قیام ہوا۔ وحیدی کلب جلد ہی سینما اور فلم بینوں کے سب سے بڑے مرکز کراچی منتقل ہو گیا۔ یہاں اس کے 2 اولین ارکان زاہد حسین احمد اور شفیع احمد کا تذکرہ نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ یہ دونوں بھائی رام سوامی کراچی کے رہائشی تھے اور کلب کے اعلان ہوتے ہی اس میں شامل ہوئے، مگر دونوں کی زندگی نے وفا نہ کی۔ کراچی میں ملیر، لیاقت آباد اور لانڈھی کورنگی کلب کے بڑے مراکز ثابت ہوئے۔ پہلا مرکزی دفتر شمشاد حسین کے متحرک قیادت میں ملیر میں قائم ہوا۔ مختلف جگہوں پر شاخیں بنی۔ تنظیم کے آغاز کے بعد اب تنظیم کی تصدیق کا مرحلہ درکار تھا، جس کے لیے اس ملاقات میں شمشاد حسین، شفیع احمد مرحوم اور گلزار شریف تھے۔ اسکرین سے باہر اسکرین کی شخصیت کچھ الگ ہی مزہ دیتی ہیں، اور یہی صورتحال اس وقت مقابل تھی۔ اس مختصر مکالمے میں جانے کیا کچھ نمایاں ہوتا دکھائی دیا۔ گفتگو میں اختصار کسے کہتے ہیں، اس کا بھی فوری اندازہ ہوا۔ صاف گوئی سے کیسے بات کی جاتی ہے، یہ بھی تجربے میں آیا۔ اختلاف رائے کو کیسے جگہ دی جانی چاہیے، اس کا بھی مشاہدہ ہوا۔ اپنے نقطہ نظر میں دلائل کو سلیقے سے سمونے کا ہنر بھی دیکھا گیا۔ اس طرح مختلف فلمی اور تخلیقی موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کلب کے تحریری تائید حاصل کی گئی۔ 1983 میں بچھڑنے والے ہیرو کے لیے اب بھی دل اسی طرح دھڑکتے ہیں۔ 2022 میں 39ویں برسی کے موقع پر فلمی شائقین، ناقدین اور مبصرین کی اس حیرت کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ منفرد ہیرو کے پرستار بھی منفرد ہی ثابت ہوئے۔ پرستاروں کی تخلیق آل پاکستان وحیدی کلب سے آگے چل کر کئی چشمے پھوٹے اور سب نے اپنے اپنے انداز سے عقیدت کے اظہار کے لیے جداگانہ راستہ اختیار کیا۔ آج بھی کراچی اور آبائی شہر سیالکوٹ کی طرف سے خاص طور پر یادگار تقاریب کا انعقاد ایک مستند روایت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بعد از حیات جس تواتر اور تسلسل سے مختلف صورتوں میں پرستاروں کی وابستگی کا مظاہرہ ہوتا آیا ہے، وہ بلا شبہ فلمی تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ اس سلسلے میں ہیرو کے نام سے منسوب ایوارڈز کا اجرا اور سرکاری سرپرستی کے بغیر 10 سال تک ان ایوارڈ کی تقسیم ناقابل یقین حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ بچھڑنے والے کے انفرادیت میں اب نئی نسل نے شامل ہو کر مزید نئے رنگ شامل کر دیے ہیں۔ انہوں نے ہر چند کے ہیرو کو اپنی بڑی اسکرین پر نہیں دیکھا، مگر چھوٹی اسکرین سے ہی بڑی رائے قائم کر لی اور سوشل میڈیا میں اپنی موجودگی اور تکنیکی صلاحیت سے خراج عقیدت کے نئے اسلوب متعارف کرانے کا سلسلہ شد و مت سے جاری و ساری ہے۔ ویورز، ایک دفعہ میں پھر قیصر بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کیا خوبصورت تحریر تھی۔ میں نے کہا ان کو لفظوں میں بیان کروں۔ بہت خوبصورت یہ تحریر جو کہ ویدو بھیا کے نام ان کی 39ویں برسی پہ کی گئی۔ اللہ ہمارے ویدو بھیا کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اونچا مقام دے۔ آمین ثم آمین۔